فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم ہے. اب لفظ حکیم کے معنی تو کسی حد تک غالباً کسی تقریر میں نے عرض کیے ہیں. ہمارے جو اب عوام ہیں ان کے ذہنوں میں حکیم کے بس ایک معنی ہوں گے، بمعنی طبیب، یہ جو نبض دیکھتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں. لیکن لفظ حکیم اس سے کہیں زیادہ عظیم معنی کا حامل ہے. بلکہ لفظ حکیم کے معنی اتنے تہدار، اتنے وسیع، اتنے بلند اور اتنے زیادہ ابعاد رکھتا ہے، اتنے زیادہ ڈائمنشنز ہیں اس ایک لفظ حکیم کے معنی کے، کہ جو صرف ایک لفظ میں ادا نہیں ہو سکتے. یعنی عربی زبان کے بعض وہ الفاظ جنہیں دوسری کسی زبان میں صرف ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ایک لفظ حکیم بھی ہے. اب اسے آپ یوں اندازہ کریں، بہت سے کلمات ہیں، بہت سے الفاظ ہیں جنہیں آپ ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. مثلا عربی کا لفظ ہے انا، آپ آئی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. انا یعنی میں، اردو میں کہہ لیجئے، انگریزی میں آئی کہہ لیجئے. نحنو، وی کہہ لیجئے انگریزی میں.
اردو میں ہم کہہ لیجئے ارض، زمین، ارتھ. اس طرح بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ ایک لفظ میں ممکن ہے، وہ بھی ہر جگہ نہیں، ہر جگہ ممکن نہیں ہے. ان سامنے کی لفظوں کا ترجمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر اصل متن میں یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال نہ ہوا ہو بلکہ استعاراتی اور علاماتی معنی میں استعمال ہوا ہو. یعنی اگر جناب عقیل عباس جعفری صاحب تشریف فرمائیں، ان کا یہ ہنر ہے، یہ اس قبیل کے لوگ ہیں جو اچھے خاصے سامنے کے آسان لفظ کو مشکل بنا دیتے ہیں. ہنر ہی ہے یہ. شاعر، ادیب، خطیب کیا کرتا ہے؟ سامنے کی لفظیں ہوتی ہیں مگر کچھ ایسی معنویت پیدا کرتا ہے کہ پھر وہ ایک لفظ میں ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے. ارض، زمین. لیکن یہی ارض اگر سورہ جمعہ میں آ جائے اب مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے سمجھائیے یہاں ارض سے کیا مراد ہے. ارض یعنی زمین، لیکن بعض مقامات پر اس کی تشریح بہت زیادہ فکری سرمایہ چاہتی ہے. تشریح کرنے والے کے لیے بھی بہت فکری سرمایہ چاہیے، اور جس کے سامنے تشریح کی جا رہی ہے اس کی بھی ظرفیت بہت ہونی چاہیے. ہر معنی ہر ظرف میں نہیں سمویا جا سکتا، ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی. یہ بھی ایک سبب ہے. ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی. یہ بھی ایک سبب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے آیتوں کو متشابہ بنا کے رکھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جناب اقبال شاہ صاحب غالباً جگہ فرش پر تلاش کر رہے ہیں. ادھر کرسی پہ تشریف فرما ہو جائیں، آپ آئیے ادھر تشریف لے آئیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو یہ بات اب تک جو میں نے گزارش کی غالباً اس میں کوئی بڑی مشکل تو نہیں ہوگی. کچھ لفظیں ہیں جن کا ایک لفظ میں ترجمہ ممکن ہے. کچھ لفظیں ہیں جن کا ایک لفظ میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، جو عام لفظیں ہیں جن کا ایک لفظی ترجمہ ممکن ہے، جب وہ کوئی خلاق مضامین استعاراتی اسلوب میں استعمال کرے تو اس کا ترجمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ وہ کلمہ جو پہلے ہی سے ناقابل ترجمہ ہو وہ اس کی زبان سے ادا ہو جو خلاق مضامین ہے. اب جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے ترجمے میں تہداری کہاں سے آتی ہے، عمق کیسے پیدا ہوا. اب جو اہل ہیں وہ تو اہل ہیں، جو نہیں ان کو بھی ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. تو بہت سے کلمات عربی زبان میں ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دوسری زبان میں ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیے جا سکتے. ان میں سے ایک حکیم بھی ہے، اور قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم ہے
کہ وہ خود اس کی عبارتیں، اس کے کلمات، اس کے مضامین حکیمانہ ہیں، اور اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم ہے کہ وہ حکیم کا کلام ہے۔ یعنی کلام بھی حکیم ہے، متکلم بھی حکیم ہے، اور جہاں دونوں حکیم ہوں وہاں پھر کیسا حکمتوں کا گہرا سمندر ہوگا۔ بہرحال اس قرآن حکیم کی یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت۔ سورہ مبارکہ ملک، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو پورا سورہ ہے انتہائی پرشکوہ قصیدہ ہے۔ اب جو لوگ ہمارے استعارے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے اس بات کا سمجھنا، جو ہماری زبان نہیں سمجھتے انہیں اعتراض کرنے سے پہلے بس ہماری زبان سیکھ لینی چاہیے۔ سورہ مبارکہ ملک ایک مرصع، ایک پرشکوہ پرعظمت قصیدہ ہے جس میں تمہید قصیدے کی، تشبیب قصیدے کی توحید پر ہے، اور اختتام قصیدے کا نعت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور بہت عمیق، عقیدے کی پختگی اور درستگی بھی درکار ہے، عقل کی بالیدگی بھی درکار ہے، اور انسان کے ذوق اور وجدان کی بالیدگی بھی۔ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ کہ وجود مبارک سے متعلق بہت بحثیں ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اگر تشریف رکھتے ہیں، موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اور پھر اس پہ سوال ہوتا چلا جاتا ہے کہ اگر ہیں اور نظر نہیں آتے تو پھر ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک طول طویل بحث ہے، وہ بحث اپنی جگہ ہے۔ ہر سوال کا جواب عقل و عرفان و قرآن کی میزان میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جواب موجود نہ ہو، بلکہ جواب موجود ہے، اور من جملہ ان مقامات کے کہ جہاں قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے روایات نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا آپ حضرات کے ادبی ذوق کا پھر سہارا لوں گا۔ دیکھیے، کوئی موضوع جیسا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ویسا ہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا ہی اسٹائل ہوگا اس کو پیش کرنے کا۔ موضوع اہم ہے، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ موسم جو ہے وہ آپ حضرات کے مزاج سے موافق نہیں ہے، مگر آپ اپنے صلوات سے موسم کو اپنے مزاج کے موافق بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں تو سب حضرات مل کے پڑھیں اور ہمیشہ بلند آواز سے پڑھیں۔ موضوع اہم ہے، حضرت کا وجود، حضرت کی ولادت، حضرت کی غیبت، حضرت کا دوبارہ ظہور، یہ موضوعات بہت اہم ہیں، لیکن دنیا بھر کے مذاہب میں، ادیان میں، تمام ادیان میں تقریباً اس موضوع سے ملتے جلتے موضوعات موجود ہیں۔ یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر صرف ایک مسلمانوں کا ایک مسلک یا ایک فرقہ، ایک مذہب اعتقاد رکھتا ہو بے جہت و بے دلیل، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام ادیان میں اور تمام مذاہب میں ایک حقیقت منتظر کا تصور موجود ہے۔ یہ حقیقت منتظر خدا کے متعلق یہ ترکیب درست نہیں ہے۔ حقیقت منتظرہ یا حقیقت منتظر یہ ترکیب خدا کے لیے اصلاً درست نہیں ہے۔ خدا منتظر نہیں ہے، خدا وہ نہیں ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ خدا وہ ہے جو ہے، ثابت ہے، موجود ہے، ازل سے ہے، اس کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے یہ ترکیب۔ منتظر کسے کہتے ہیں؟ منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ تو اب بتائیے، آپ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہے، اللہ حقیقت منتظر نہیں ہے، تو کوئی اور ایک حقیقت منتظر ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک خاص نشانی اور اپنی ایک خاص حجت بنا کر پردہ دہر میں رکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، جو رسمی اور عام مضامین ہیں اور مشہور روایات ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، انہی کو اگر دہرا دوں تو شاید اتنی زیادہ مفید بات نہ ہوگی، چونکہ وہ روایتیں ہیں، ثابت ہیں، مشہور ہیں، موجود ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے اشارے عرض کر دوں جو مشہور نہیں ہیں۔ ابھی جو میں نے ترکیب استعمال کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذات کو، ایک ہستی کو، ایک امام کو اپنی خاص نشانی بنا کر اور اپنی خاص حجت بنا کر پردہ دہر میں محفوظ رکھا ہے۔ یہاں میں نے پردہ دہر کہا ہے، پردہ زمان نہیں کہا۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ کیوں؟ یہ فقیر اس نظریے کا قائل ہے جو حضرت میر داماد علیہ الرحمہ نے پیش کیا تھا۔ میر باقر داماد اسلامی تاریخ فکر و فلسفہ کے ایک بہت بڑے نام کے حامل ہیں۔ بہت بڑا نام ہے میر باقر داماد کا، جن کی اصالت فکر تھی، اوریجنل تھنکر، اوریجنل فلاسفر۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، دوسروں کے قول کو صحیح سمجھ لینا یہ بھی ایک بڑا مرتبہ علمی ہوتا ہے، لیکن خود کوئی نئی بات پیش کرنا یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ عموماً ہماری یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں جو بڑے اساتذہ فلسفے کے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟
فلسفہ داں ہیں، یعنی انہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی اور ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھا اور اچھی طرح سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ارسطو نے کیا کہا، افلاطون نے کیا کہا، سقراط نے کیا کہا، اور جناب والا فارابی نے کیا کہا، ابن سینا نے کیا کہا، میر داماد نے کیا کہا، ملا صدرہ نے کیا کہا، ملا ہادی سبزواری نے کیا کہا، علامہ طباطبائی کیا کہتے ہیں، علامہ مطہری کیا کہتے تھے، آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کیا کہتے تھے۔ ان بزرگوں کے کلام کو صحیح سمجھنا ایک مرتبہ علمی ہے، اور وہ مرتبہ حاصل کرنا کہ انسان صحیح سمجھا بھی سکے، یہ خود بہت بڑا مرتبہ علمی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے کہے ہوئے پر کوئی ایک حرف اضافہ کر سکے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ واضح ہے؟ تو ہم جب کہتے ہیں یہ فلاں شخص اوریجنل تھنکر ہے، اصالت فکر رکھتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی کچھ کہتا ہے۔ وہ صرف قالا 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 نہیں کہتا، اقولو 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 بھی کہتا ہے۔ قالا یعنی اس نے کہا، اقولو یعنی میں کہتا ہوں، اور یہ اقولو کے مرتبے تک پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے ذوق کے لیے بس ایک بات کہہ دوں، ساری دنیا کا قالا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی انسان اقولو کی منزل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ صاحب منبر سلونی کا لطف شامل حال نہ ہو جائے۔ جب تک باب مدینۃ العلم کی چشم کرم نہ ہو، اسے لکھ لیں، جتنے ہیں سب اپنے لوح قلب پہ لکھ لیں۔ یہ جو حضرت نے فرمایا ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں، تو در ہیں تھے نہیں، در تھے نہیں، در آج بھی ہیں۔ جس کو بھی علوم الہیہ سے، علوم قرآن سے، علوم حدیث سے، علوم مقام ختم مرتبت سے، علوم اسلامیہ سے، یا کسی بھی علم سے کوئی خاص فیض نصیب ہوتا ہے، وہ بغیر چشم کرم ابو تراب نہیں حاصل ہوتا۔ بہرحال اب میں پھر وقت کی رعایت کرتے ہوئے اصل محور سے قریب رہوں۔ یہ جو موضوع ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق، یہ ہے اہم۔ عموماً آپ کو صاحب الزمان کہتے ہیں۔ ہر دور کا نبی یا رسول یا ہر دور میں جو اللہ کی حجت ہے، وہ اس دور کا صاحب ہوتا ہے، وہ واسطہ فیض ہوتا ہے۔ اللہ کا فیض جاری ہے، لیکن ہر موجود تک اس کا فیض پہنچنے کے لیے ایک خاص واسطہ ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ اسی تصور کو نہیں مانتے، واسطہ فیض ہم نہیں مانتے، یہ صوفیوں کی من گھڑت ہے اور یہ وحدت الوجودیوں کی من گھڑت ہے۔ نہ میں وحدت الوجودیوں کا ترجمان ہوں، نہ میں صوفیوں کا ترجمان ہوں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ کہوں جو مطابق قرآن اور مطابق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ایک اس ترکیب کو سمجھ لیں، واسطہ فیض ہر شے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا فیض عام ہے، اللہ کا فیض عام ہے، ہر طرح کا فیض ذات حق سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جس کے پاس کچھ ذاتی ہو۔ بالکل لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے۔
کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کے پاس کچھ اس کا ذاتی ہو. جس کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے. یہ ہے توحید. یعنی کیا؟ پیغمبر شہر علم ہیں. کہاں سے آیا ان کے پاس علم؟ کس نے بنایا انہیں شہر علم؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہٹ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے مصطفیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اپنی جگہ اور یہ مستقل اپنی جگہ. وہ جتنی بھی نعت رسول کی پڑھے گا اس عقیدے کے ساتھ، رسول اس پہ نفرین کرتے رہیں گے. وہ رسول رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں. یہ سب بہت کلیئر ہونا چاہیے. یہ فضا میں جو ذرا سا دھندلکا ہے، اس دھندلکے کو صاف کیجئے. توحید کے معاملے میں کوئی دھندلکا نہیں ہونا چاہیے. دل اور ذہن روشن رہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو مستقل بالذات ہو. سب اللہ کی مخلوق ہیں. مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہیں. مرتضیٰ اللہ کی مخلوق ہیں. زہرا اللہ کی مخلوق ہیں. حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یہ معبود نہیں ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں، یہ رب نہیں ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے مربوب ہیں. فرق ہے تو کیا ہے؟ باقی مخلوقات کے لیے اللہ کی جانب سے یہ واسطہ فیض ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی جو کچھ خدا کی جانب سے ملے گا وہ کس کے طفیل میں، کس کے توسل سے، کس کے ذریعے سے، کس کے ہاتھوں سے، کس کے قدموں سے ملے گا. جو کچھ جس کو بھی ملے گا وہ ان وسائط الہیہ سے ملے گا جن کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، بندوں نے چن کے واسطہ نہیں بنایا. اب واسطہ فیض کی بات آگئی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب ایک ہی اصطلاح، ایک ہی ٹرمینالوجی اگر ڈیفرنٹ ڈسپلنز میں مشترک ہو جائے، کامن ہو، تو ہر ڈسپلن میں اس کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اپنی ڈسپلن میں بولنے والا اپنے اعتبار سے اس ٹرمینالوجی کو یوز کر رہا ہوگا. تو اس لیے خلط مبحث نہ ہو. اسی طرح مناظروں میں مغالطے پیدا کر دیے جاتے ہیں. مغالطہ یہیں سے آتا ہے. ہم نے کہا ایک کلمہ مگر اس کے معنی ہمارے نزدیک کچھ اور ہیں. کوئی اور وہ کلمہ کہتا ہے، اس کے نزدیک اس کے معنی کچھ اور ہیں. لفظ آپ نے میری زبان سے سنا، معنی اس کی ڈکشنری میں جا کے دیکھے، یہ دھوکہ ہے. ہماری زبان سے جب لفظ سنے، ہماری ڈکشنری میں اس کے معنی تلاش کریں. بہرحال واسطہ فیض کے ایک ذرا سی تشریح کر دوں. آسان ہے، جو اہل علم ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے جو ایک دھندل کا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اس میں ذرا سا روشن ہو جائے وہ بات. ہر شے کے لیے واسطہ فیض ہے. اچھا، پرانی ہی مثال کو اپنی زبان میں عرض کر دوں. بارش ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کس لیے ہوتی ہے؟ کیا کام ہے اس کا؟ بارش نہ ہو تو آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھئی زمین سے دانہ اگانے والا تو اللہ ہے، آپ بارش کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟
زمین سے دانا کون اگاتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں بھی کہا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے اس زراعت پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں زارع؟ تو دانا اگاتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے اللہ، بے شک. پھر بارش کا انتظار کیوں ہے؟ جب بارش، دیکھیں واسطے، ایک تو واسطہ ہوتا ہے، پھر واسطے میں بھی مراتب ہیں. زمین سے اناج اگانے کے لیے، رزق روزی حاصل کرنے کے لیے آپ پانی کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی پانی وہ جو آسمان سے نازل ہو. لیکن براہ راست آسمان سے پانی نازل بھی نہیں ہوتا. یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بادل نام کی کیا چیز ہے؟ بادل نہ آئے اور بس پانی برسے. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا، اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہر شے میں کچھ ہو جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو ایک تو آپ زراعت کے لیے پانی کے منتظر رہتے ہیں، اور پھر پانی کے لیے بادل کے منتظر رہتے ہیں. یعنی بیچ میں کچھ واسطے ہیں نا، ذریعے ہیں، وسیلے ہیں نا. ارے بھئی ایسے کیسے وسیلوں کا انکار کر دیجئے گا؟ وسیلوں کا انکار، وسیلوں کی قسمیں ہیں، وسیلوں کے درجات ہیں، وسیلوں کے مراتب ہیں. وسیلوں کا انکار نہیں کر سکتے. جن کلمات کو بلا وجہ متشابہ بنایا گیا ان میں سے ایک یہ کلمہ بھی ہے جو صاف صاف قرآن مجید میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو خدا کا خوف کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. قرآن کا کلمہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. الوسیلہ، الف لام واو سین، یہ لام ہے، یہ لفظ قرآنی ہے، قرآنی. اس کا انکار کر دیں گے، اس کی توجیہیں کریں گے. حالانکہ جس بنیاد پر جو توجیہ کرنا چاہے اسی بنیاد پر ہم اپنے نظریے کو ثابت کر سکتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت بہت مزمحل ہوتی ہے، ممبر پر آنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ کچھ پڑھ بھی پاؤں گا یا نہیں، اور جب ممبر پر آتا ہوں اور آپ لوگ حضرات صلوات بھیجتے ہیں تو ایسی تاثیر ہوتی ہے اس میں کہ دھیرے دھیرے طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے اور بیان پھیلتا چلا جاتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے حدود وقت میں بات مکمل ہو جائے کسی حد تک. وسائل کی بات چونکہ واسطہ فیض کی بات آ گئی تھی اس لیے میں نے یہ مثالیں دے دی. غور کیجئے گا، ان مثالوں کی روشنی میں نظریہ سازی کیجئے گا، اور خود نظریہ سازی کرنے سے پہلے دوسروں نے جو کچھ کہا ہے اسے غور سے پڑھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا. یہ حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اللہ کے رسول، اللہ کی جانب سے آنے والے انبیاء، اور تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے ائمہ، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے اوصیاء، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے خلفاء، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے اولیاء، یہ سب اپنی اپنے حدود میں واسطہ فیض الہی ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کا فیض پہنچتا ہے. شافی کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. آپ میں سے کون ہے جو بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا؟
ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے۔ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اس کے مطابق اپنا علاج کرنا شرک ہے، اس نسخے کے مطابق دوائیں لا کر نوش جان فرمانا کیا بدعت ہے؟ اگر یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ اس جسم کی بیماریوں کو پہچاننے والے اور اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے آپ شرک نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کا دل بیمار ہو جائے تو دل کا علاج کرنے والوں کے پاس جانا آپ بدعت سمجھتے ہیں؟ وہ طبیب جو طبیب نفوس ہے، طبیب قلوب ہے، طبیب ارواح ہے، اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب یہ طبیب کی بات ہے، کون طبیب ہے جو مباشرتاً سامنے آ کر علاج کرتا ہے؟ کوئی طبیب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سامنے نہ آئے علاج کر دے۔ اب بچوں کے لیے تو بہت ہلکی پھلکی ہی مثال دی جا سکتی ہے نا اس وقت، تاکہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ انسان کچھ بھی کرے، اللہ اپنی نشانی ہر چیز میں رکھ دیتا ہے۔ یہ جو کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، اس نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ڈاکٹر مریض سے ملتے نہیں تھے، کہتے تم اپنے گھر بیٹھے رہو، ہمیں حال بتا دو، ہم دوا بتا دیں گے۔ اب ہم نے اپنی بدعمالیوں سے پوری دنیا کو ایک خاص قسم کی کووڈ میں لپیٹ رکھا ہے، اللہ نے بھی اپنے ڈاکٹر کو پردہ دہر میں چھپا رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ اب کسی میں یہ مجال ہے جو حکومتوں سے کہے کہ جب ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے، مریض کو ٹائم نہیں دیتا ہے، مباشرتاً آمنا سامنا نہیں ہوتا، نبض نہیں دیکھتا، تو کائے کے لیے ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں اور انہیں جلا رہے ہیں؟ ختم کیجئے یہ نظام، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی، اس پردے کے باوجود فیض پہنچ رہا ہے نا، اس ڈسٹنس کے باوجود تمہارا علاج ہو رہا ہے نا۔ یہی جواب ہے، یہی کا مطلب ہے کہ اس مثال کو ذہن میں رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خبر دی تھی، اعلان فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور 12واں میرا جانشین وہ ہوگا جو ایک طویل عرصے تک پردہ غیب میں رہے گا۔ تو اصحاب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جب پردہ غیب میں رہے گا تو ہمیں فائدہ کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے ان کے لیے اس وقت یہ تشبیہ دی تھی کہ تم نے کبھی دیکھا ہے دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہو اور اس کے سامنے بادل بھی ہوں؟ کہاں، یہ تو اکثر دیکھا ہے۔ کہا بادل کے رہتے ہوئے سورج کی تپش، حرارت، فیض زمین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کہاں بالکل پہنچتا ہے۔ کہا جیسے بادل کے ہوتے ہوئے سورج کا فیض زمین تک پہنچتا ہے، اسی طرح غیبت کے پردے کے باوجود ہمارے بیٹے کا فیض تم تک پہنچتا رہے گا۔ یہ سب وہ باتیں جو اکثر علماء اور خطبہ دہراتے رہتے ہیں، کوئی بہت نئی بات میں نے نہیں عرض کی ہے، لیکن یہ توجہ دلانا مقصود تھا کہ جس طرح وجود حقیقی ان کا پردے میں رکھا، قرآن میں ان کا نام بھی پردے میں رکھا ہے۔ نام ہے، اور ان کے مختلف ناموں میں سے ایک نام اور ایک استعارہ، ایک تذکرہ یہاں سورہ مبارکہ ملک میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔
اے رسول کہہ دیجئے کہ تم نے غور کیا ہے، سوچا ہے اس مسئلے پر کہ جب پانی غائب ہو جائے گا تو دوبارہ کون اس پانی کو تمہارے لیے ظاہر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیان ہے جو بہت سادہ ہے. جیسے سورہ جمعہ میں لفظ عرض بہت غور طلب ہے، ویسے ہی وہاں زمین غور طلب ہے، یہاں پانی غور طلب ہے، یہاں پانی غور طلب ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا پرشکو ہے یہ سورہ. اب دو باتیں ساتھ میں عرض کر دوں. ایک تو میر داماد کی بات رہ گئی نا بیچ میں. میر داماد نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ نظریہ بہت غور طلب ہے، ابھی بھی اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا. میر داماد اوریجنل تھنکر، اوریجنل فلاسفر تھے. انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ حدوث دہری، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 ظرف ہوتے ہیں، 3 وعاء ہوتے ہیں، 3 ظرف ہوتے ہیں ہستی کے، وجود کے. 3 طرح کے ان میں آپس میں رشتے ہیں. دیکھیے اس پوری کائنات میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، غور فرمائیے گا. 2 طرح کی چیزیں ہیں اس پوری کائنات میں. کچھ چیزیں ہیں ثابت جن میں تغیر نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں متغیر جن میں ہر آن ہر لحظہ تغیر ہے. جن میں ہر آن اور ہر لحظہ تغیر ہے اس میں سے ہم اور آپ بھی ہیں. سمجھتے ہیں نہیں؟ جو لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے آسانی سے، مگر آپ میں بھی تغیر ہر لحظہ ہے. اور آپ سے زیادہ ٹھوس چیزیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں، پہاڑ، اس میں بھی ہر لحظہ تغیر ہو رہا ہے. زمین کی تہوں میں ہر لحظہ تغیر ہو رہا ہے. یہ آپ عقیق پہنتے ہیں بہت شوق سے. عقیق کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی کنکڑ پتھر جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹھوکروں میں، تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ پڑا رہتا ہے. وہ بھی کہاں؟ آہا، توجہ رکھیے گا. یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگ سب جا کے دیکھیے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، سیاحت کرو، زمین کی سیر کرو، سیاحت کرو، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. فرانس کے ایک گوشے میں پہاڑ کی بلندیوں پہ گیا اور وہاں نمونے رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہ ایک ہی پتھر ہے، شروع میں کیسا تھا، اس کے بعد اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر یعنی مراحل، یہ سینکڑوں مراحل ہیں. یہ جو کالے کوئلے جیسا پتھر تھا آخری منزل میں وہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا. اور یہ پوری تبدیلی کہاں ہوئی؟ ڈائریکٹ سن ریز میں نہیں ہوئی، سورج کے سامنے نہیں ہوئی، یہ پہاڑ کی جڑ میں، تہوں میں تھا. پہاڑوں کی تہوں میں رہتے ہوئے جس پتھر میں قابلیت تھی، وہ اتنے دبیز پہاڑ کے باوجود سورج ہی کی کرنوں کے اثر سے وہ کالا کوئلہ وہ بدل کے چمکتا ہوا ہیرا بن گیا. ڈائریکٹ ریز نہیں پہنچ رہی ہیں. سورج اپنی جگہ، اتنی بسیط فضا اپنی جگہ، اتنا دبیز کثیف، اتنا گہرا اونچا بلند پہاڑ اپنی جگہ. وہ پہاڑ کی جڑ میں یہ ایک خاص قسم کا پتھر تھا جس میں قابلیت تھی، جاذبیت تھی، صفت تھی. یہ سورج ہی کی روشنی کو جذب کر رہا تھا اتنے دبیز پتھر کے حجاب کے باوجود.
اور پھر یہ اس طرح تبدیل ہوا کہ لوگ تاج کی زینت بناتے ہیں، ہاتھوں میں پہنتے ہیں، گلے میں آویزہ کرتے ہیں، اس سے بہت سے تو اپنی قسمت سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ یاقوت کہلاتا ہے، یہ ہیرا کہلاتا ہے۔ تھا کہاں؟ پہاڑ کی جڑ میں، وہیں رہتے ہوئے، کہیں اوپر نہیں گیا، وہیں رہتے ہوئے سورج کی تاثیر سے ہی تبدیلی ہوئی، مگر جوہر قابل تھا تو بدل گیا۔ اسی طرح آقا پردہ غیب میں ہیں، ہم حصار زباں میں ہیں، مگر اگر جوہر قابل پیدا کر لو تو تم بھی سلمان و بوذر و عمار بن سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و امام ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حجاب دہر میں ہیں۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، یہ تو بات آ گئی تھی تغیر پر۔ ہر چیز میں تغیر ہے، پہاڑ میں تغیر ہے، اور ہر سطح پر الگ الگ تغیر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو ڈائریکٹ ریز پڑ رہی ہیں وہ نہیں یاقوت بنا، اور وہ پہاڑ کی جڑ میں جو کالا کوئلہ تھا یاقوت بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی قریب بیٹھا ہو اور نہ بدلے، اور کوئی یمن میں بھی بیٹھا ہو لیکن بدل جائے۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آلہ۔ یمن میں تھے حضرت اویس قرنی، یمن میں تھے حضرت اویس۔ ارے ارباب سیر و سلوک کا ایک پورا سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ۔ ہم ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ سلسلہ اویسیہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ جناب اویس قرنی نے پوری زندگی رسول کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی رسول کے عہد میں رہتے ہوئے، گویا ایک غیبت کا پردہ پڑا رہا۔ اویس قرنی میں اور حضور کے وجود مبارک میں ایک پردہ پڑا رہا، لیکن یمن سے خوشبو محسوس کرتے رہے رسول۔ اجر رسول کے مقابلے میں اویس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اویس کے اندر جوہر قابل ہے اور ایسا ہے کہ حضور محسوس کر سکتے ہیں اس کی خوشبو، تو حضور جو رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، واسطہ فیض ہیں، ان کی کس قدر شدت کے ساتھ ان کے آثار و فیوز و برکات محسوس کرتے ہوں گے اویس وہاں بیٹھ کر۔ اور ہمارے یہاں ضعیف شے کا اثر دور تک پھیلتا ہے یا قوی شے کا اثر؟ قوی شے کا اثر پھیلتا ہے نا۔ اب اگر اویس جیسا ضعیف رسول کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں، اگر اویس قرنی جیسا ایک انسان ضعیف اپنے اندر قابلیت پیدا کر لے، محبت پیدا کر لے، عشق پیدا کر لے، ایمان پیدا کر لے، کمال ایمانی پیدا کر لے، کمال نسبت پیدا کر لے، تو اس کے وجود کی خوشبو شمیم وجود اویس قرنی اگر اتنی پھیل سکتی ہے تو دل بند زہرا، وارث مصطفیٰ، حجت خدا، پردہ دہر میں رہ کر اس کے امواج فیض کس طرح فیضیاب کرتے ہوں گے۔ یقین ہونا چاہیے، رابطہ قلبی ہونا چاہیے، امام کا فیض آپ تک پہنچے گا، آپ کی باتیں امام تک پہنچیں گی، آپ کو امام کے ذریعے سے اللہ کا فیض پہنچے گا۔ بہرحال جلدی سے اس بات کو مکمل کر دوں۔
جو بات آ گئی تھی بالکل تشنا نہ رہ جائے نا، کہ دو قسم کی چیزیں، ایک ثابت ایک متغیر، ایک میں ہر وقت تغیر ہے، چینج ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں تغیر نہیں ہے، اس میں بھی تغیر ہے۔ اب یہ چیزیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سائنس کی ابتدائی کتابوں میں سب کچھ ہے نا، چوتھی پانچویں چھٹی میں بچے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اس مادے کی۔ تو ہر شے ہم جو دیکھ رہے ہیں متغیر ہے، لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں جو ثابت ہیں۔ تو دو قسم کی چیزیں ہیں، متغیر، ثابت۔ ان دونوں میں تین ہی قسم کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ ایک متغیر کا متغیر سے رشتہ، ایک ثابت کا ثابت سے رشتہ، ایک ثابت کا متغیر سے رشتہ۔ بس یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا، ثابت کا ثابت سے رشتہ، متغیر کا متغیر سے رشتہ، اور ثابت کا متغیر سے رشتہ۔ چوتھے کسی رشتے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیمسٹری کے بچوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں بانڈ فارمیشن جو ہوتا ہے، کیمسٹری میں ابتدا میں سنا ہوگا نا کہ یہ الیکٹرانز اور الیکٹرانز کی حرکتیں، اور الیکٹران ایک ایٹم سے نکل کے دوسرے ایٹم کی طرف جاتا ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، اور کتنی انرجی وہاں پہ خرچ ہوتی ہے، اور ظاہر آربٹس کا نظام کیا ہے۔ اب یہ سب تو پڑھ کے بھول گئے نا ہم، اب جب بھول گئے تو آپ لوگ یاد دلائیں گے کہ ہم یاد دلائیں گے آپ کو؟ تو ہر چیز میں ایک رشتہ ہے۔ ان تمام رشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بس یہی تین، یا ثابت کا ثابت سے رشتہ، یا ثابت کا متغیر سے رشتہ، یا متغیر کا متغیر سے رشتہ۔ جب بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ کسی ظرف میں ہوتا ہے۔ اب یہ بس سن لیجئے اور تحقیق کیجئے گا۔ ثابت کا ثابت سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف سرمد۔ کیا ہے؟ سرمد۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی ہے۔ متغیر کا متغیر سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف زمان، اور ثابت کا متغیر سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف دہر۔ سمجھ میں آئی بات؟ آسان ہے اتنی، بھول جائیے گا تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ثابت کا ثابت سے رشتہ وہ ہے ظرف سرمد میں، ایک ثابت کا متغیر سے رشتہ ہے وہ ظرف دہر میں، ایک متغیر کا متغیر سے رشتہ ہے وہ ہے ظرف زمان میں۔ ہم سب اس وقت ہیں ظرف زمان میں، اور ہم مسلسل تغیر کا شکار ہیں۔ ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، نسلیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ ایک حقیقت کو اللہ نے ظرف دہر میں رکھا تاکہ ثابت کا متغیر سے رشتہ برقرار رہے۔ وہ ظرف دہر میں جس کو رکھا ہے اسی کا نام صاحب الزمان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اب ظاہر یہ بحثیں دقیق تو ہیں، عمیق ہیں، بہت تفصیلات ہیں ان کی، لیکن ایک ایسے مجمع میں کہ جہاں دانشور بھی ہوں اور ایک ایسا شخص بھی ہو جو عام انسان ہے اور ارادتاً عقیدتاً آ گیا ہے، سب کے لیے کچھ تبرک معنوی موجود رہے، اتنا بیان میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک نشست میں کافی ہے۔ یقین رکھیں اللہ کی طرف سے ایک واسطہ فیض موجود ہے، اعتقاد رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وعدہ حق مصطفیٰ ہے، وہ وعدہ حق و صدق مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر کا وعدہ ہے میرا ایک فرزند ضرور آئے گا، غیبت کے بعد آئے گا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب پانی اوجھل ہو جائے گا، نظروں سے غائب ہو جائے گا، تو وہ اللہ ہے جو دوبارہ اس کو ظاہر کرے گا۔
وہ اللہ ہے جو دوبارہ اسے ظاہر کرے گا۔ مایوس نہ ہو، نہ رحمت حق سے مایوس ہو، نہ وعدہ مصطفیٰ پہ شک و شبہ دل میں پیدا ہونے دو۔ یقین رکھو کہ آئے گا، اور وہ آنے والا وہی ہوگا کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ اسے دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ فرزند زہرا ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ پسر حسن ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ نسل حسین سے ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا فخر مریم، فخر مریم، رشک مریم کا فرزند وہ ہوگا جس کے پیچھے آ کے فرزند مریم نماز ادا کریں گے۔ وہ وہی ہوگا، یقین رکھیں۔ وہ بھی منتظر ہیں، حضرت عیسیٰ بھی چرخ چہاروں پر منتظر ہیں اس کے جس حقیقت منتظر کے ہم منتظر ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ آپ اہل ولا ہیں اور آج 11 محرم ہے۔ اصل عنوان تو ان نشستوں کا مجلس ہوتا ہے نا، یہ مجلس ہے۔ جمع تو ہم ہوئے ہیں ابھی اپنے اسی غم کو تازہ کرنے کے لیے، جو غم، جو صدمہ، جو مصیبت رسول و آل رسول پر روز عاشور وارد ہوئی ہے۔ ایک فقرہ عرض کروں گا، آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ آقا امام زمان تشریف لائیں گے، اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی عدل و انصاف سے بھریں گے۔ بعض روایتیں ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام بھی لیں گے۔ جب میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں، اور دل سے فریاد اٹھتی ہے، آقا فرزند زہرا آپ انتقام لیں گے؟ قاتلوں سے قتل کا قصاص تو آپ لے سکتے ہیں، زینب کی بے ردائی کا کس طرح انتقام؟ اجرکم علی اللہ۔ زینب بے ردا ہو گئی، ام کلثوم کے سر سے ردا چھن گئی۔ کس زبان سے کہوں؟ تاریخ میں لکھا تو ہے کہ دشمنوں نے سکینہ کے رخسار پہ تمانچے لگائے۔ کس زبان سے عرض کروں کہ کس طریقے سے جناب سید سجاد کو زنجیریں پہنائی تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، اور اس کے بعد بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ اور جب قافلہ لے کے چلے ہیں تو عجب کیفیت تھی، عجب کیفیت تھی۔ ستم بالائے ستم، شقاوت بالائے شقاوت، اذیت دینے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے اشقیاء۔ یہ چیز شاعروں کا تخیل نہیں ہے، یہ چیز ذاکروں کا مبالغہ نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ سادہ سا بیان تاریخ کا آپ کے دل کو تڑپاتا رہتا ہے اور قیامت تک تڑپائے گا کہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ لے کے چلے تو اس طرف سے لے کے چلے جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ آج 11 محرم ہے نا، پرسہ دینے کے لیے یہ جملے سن لیجئے اور اندازہ کیجئے آقا کی مصیبتوں کا۔ روز عاشوراء آقا کا سر قلم کیا گیا، روز عاشوراء آقا کے پر بہت ستم ہوئے، لیکن شہادت میں تو سب شریک تھے، انصار، اہل بیت سب شہادت میں شریک تھے، یعنی سب شہید ہوئے، سب قتل کیے گئے، سب کے گلے کٹے، سب کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے، مگر ہر قبیلے کا فرد، ہر قبیلے کے افراد آ کے اپنے قبیلے کے شہید کو اٹھا کے لے گئے، دور لے گئے۔
اور جب پامالی کا مرحلہ آیا تو کوئی اور نہیں تھا سوائے حسین ابن علی، صرف فاطمہ زہرا کا بیٹا تھا جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا ہے۔ اور بار بار مجھے طبری کا یہ فقرہ یاد آتا ہے جہاں اس نے لکھا ہے کہ اس طرح سے سینے کی طرف سے اور پھر پشت کی طرف سے آقا پر گھوڑے دوڑائے گئے کہ سینے کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہوا ہے اور اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے اسیروں کو۔ آگے آگے سید سجاد ہیں، پیچھے پیچھے جناب زینب کبریٰ اور بیویاں ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سید سجاد کی نظر پڑی، طبیعت میں تغیر پیدا ہوا، آپ کے قلب میں وہ درد اٹھا، وہ ٹیس اٹھی، وہ حزن، وہ رنج، وہ ملال ہوا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی اور فریاد کی، بیٹا سید سجاد خود کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ ارے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سید سجاد نے وہیں سے جواب دیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے کفن پڑا رہ جائے۔ بی بی نے پہلے تو بیٹے کو سنبھالا، لیکن بیٹے کا جواب سن کے خود سنبھل نہ سکی، ناقے سے بیویوں نے خود کو گرا دیا اور کوہنیوں کے سہارے سے آگے بڑھ کے اور بھائی کے لاشے تک پہنچی ہیں۔ عجب نہیں کہ اس وقت بھی فرمایا ہو انت اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ بی بی کے یہ دو فقرے بہت مشہور ہیں اور کیا تاثیر رکھتے ہیں کہ جب لاش امام حسین پر آ کے بی بی نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے اپنی راہ میں یہ قربانی قبول فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ معبود پروردگار تیرے بنائے ہوئے وسائل اور وسائط فیض سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے، ہم تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ پروردگار تیرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں۔ معبود تو اپنے وسیلوں سے، اپنے واسطوں سے ہماری مدد فرما، اپنے واسطوں اور وسیلوں سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔